السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا سایہ کرے اور آپ کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کے سارے معاملے میں انشاءاللہ خیر کرے اور اس مبارک مہینے کے صدقے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرما دے اور بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرما دے, بے رزق کو رزق عطا فرما دے, اور جو روزی کی تلاش میں بھٹکے پھر رہے ہیں, جن کے مسئلے مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ مسئلے مسائل حل کر دے. جو ہمارے اقاموں کے ایشو ہیں, جو بھی جن کے جو بھی ایشو ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کلیئر کر دے انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں اور ترجمے کو غور سے سنیں, غور سے پڑھیں اور عمل کریں. میں نے کل کی جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں بھی آپ لوگوں سے اس بارے میں ذکر کیا تھا, تو امید ہے آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی اور آگے بھی شیئر کی ہوگی. اور آپ لوگوں سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں جو میں ادھر بیٹھ کے قرآن کو ترجمہ پڑھ رہی ہوں, تو وہ اسی لیے کہ آپ لوگ سنیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے مطلب ان تک بھی پہنچائیں ان کے پیغام. اور ضرور آپ گھر میں ترجمے والا قرآن رکھیں. آپ یقین مانیں کہ میں قرآن میں پہلے بھی سنتی تھی, زیادہ میں سنتی تھی قرآن ترجمہ سنتی تھی, تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا, تفسیر پڑھنا شروع کی, تو اتنا مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے کا. مطلب ترجمہ جب پڑھنا شروع کیا, تفسیر پڑھنا شروع, پھر پتہ چلا کہ قرآن اصل میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اصل میں ایک ایک بات کس طرح سے بتائی ہے, ایک مطلب زندگی کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے تم لوگوں نے زندگی کو گزارنا ہے, کیسے زندگی کو لے کے چلنا ہے. تو بہت بہت کچھ ہے, آپ سنتے جائیں گے, آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بریک مطلب بات بھی ہم سے کہی ہے اور سمجھائی ہے. اور پھر بھی ہم اگر جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے, میں بار بار یہ کہوں گی کہ جب تک ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, اور ہمارے بچے بھی, تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے. وہ ایسی مطلب وہ ایک کیا کہتے ہیں بے تکی سی زندگی بلا وجہ ایسے جیسے بس گزار رہے ہیں, جیسے کوئی جدھر لگا رہا ہے ادھر ہی لگ رہے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جب ہم لگ جائیں گے نا, چلیں گے, اس میں بہت مزہ ہے, اس میں بہت سکون ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اتنا خوبصورت مہینے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا, اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں افطاریوں کا, سحریوں کا, اور روزے رکھ رہے ہیں کہ وہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا. بچے تک کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا, ہم نے روزے اپنے رکھنے ہیں, پورے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں بس بچوں کے ذہن میں, خود بھی ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہی رمضان ہے جس میں قرآن اترا, اور وہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے وہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. اور خالی روزے رکھنا اور وہ اس کو مطلب بھوکے رہنا, اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں چاہیے بھوکا رہنا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جی آپ بھوکے پیاسے رہو. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ بس بھوکے پیاسے رہو رمضان میں. اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں, بہت سارا تقویٰ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پرہیز کے لیے کہ پرہیز ہے اصل میں. رمضان جو ہے نا پرہیز کا, تقوی کا نام ہے کہ آپ کتنی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, کتنے گناہ سے, کتنی برائیوں سے بچتے ہیں تو اس رمضان کے مہینے. کہ آپ جب کچھ کھاتے پیتے, میں نے رمضان کے اوپر جو پورا ٹاپک تھا وہ آپ نے اللہ کرے کہ سن لیا ہو, تو وہ آپ غور سے سنیں اس ٹاپک کو, کہ اس میں ایک ایک بات بتائیے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات تو جب شروع کرتے ہیں تو ختم نہیں ہوتی, مطلب بات دل کرتا کرتے ہی چلے جائیں, اللہ اور رسول کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں کہ اللہ کو, وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں. تو ہم دوسری تیسری چیزوں میں نہ پڑھیں, ہم ان کو فالو کریں, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور پھر اس طرح بننے کی کوشش کریں. اور ان کی جو بیویاں, جو ان کے مطلب بیٹی ماشاءاللہ حضرت بی بی فاطمہ, اور ان کی جتنی بیٹیاں, جو ان کے گھرانے کی طریقے ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنے چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور تحمل مزاجی اور اتفاق محبت ایک دوسرے سے کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. گھروں میں بھی بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ ادب سے رہیں, بیٹے بھی ماں باپ کے ساتھ ادب سے رہیں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو احترام ادب کا بتائیں. لیکن جو آج کل کا دور چل رہا ہے نا, جو یوٹیوب کا ظاہرہ دور ہے اور ٹک ٹاک کا دور ہے, اس میں بچے ماؤں کی تو کم سنتے ہیں, وہ جو کچھ بھی وہاں پہ اوٹ پٹانگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, اور وہ اتنا غلط مطلب اس میں بدتمیزیاں بھی بچے کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ, کچھ بھی اس میں دکھا دیتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے بچے بگڑتے ہیں.
تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ اس چیز سے ہٹائیں اور قرآن کی طرف لگائیں. دین کی جو ویڈیوز ہیں اتنی اسلام کے اوپر وہ ہمیں دکھانی چاہیے, اور بچوں کے لگے رہے ہم, مطلب پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں نا بچوں کے کہ یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو. میں خود اپنے گھر میں مطلب کنٹینیو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے محنت کر رہی ہوں, تو کہ نہیں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو, یہ ایسے کرو ایسے کرو, بس پیچھے پڑی ہوئی ہوں. تو اس طرح آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے بچے جو ہے یہ چیزیں چھوڑ کے اور دین کی طرف لوٹ آئیں گے, اور دین کو سمجھنے, قرآن کو سمجھنے, کیونکہ پتہ نہیں زندگی ہماری کتنی ہے کتنی نہیں اللہ نے لکھی ہوئی. تو اس میں ہمارے جو 30 پارے ہیں اور اس کے اندر جو ترجمے ہیں, تفسیر ہے, اور تجوید کے ساتھ قرآن, مطلب بہت کچھ ہے قرآن کے دین میں جو ہمیں سیکھنا ہے ابھی. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے, دین کو ہم سیکھیں اور سکھائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں اور میری باتوں پہ ضرور غور کریں, اور قرآن کی باتوں پہ ضرور غور کریں. مین جو ہے میری باتیں کیا ہیں, یہ تو اللہ کی باتیں ہیں, تو اللہ کی باتوں پہ ضرور غور کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیں.